آپ سب کو اسکول آف پریئر میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 21ویں صدی اور دعا۔ 21ویں صدی کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، زمینی حقائق، ان کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، ہم ایماندار رہنا چاہتے ہیں، ہم روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج 21ویں صدی کا تھوڑا سا جائزہ لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ایمان میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ کون سی ہیں اور پھر ہم اس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے بورڈ پہ بلیک کلر سے جو لکھی ہیں وہ 4 چیزیں لکھی ہیں۔ یہ 4 ازم ہیں جو ایمان میں اس وقت بڑی رکاوٹیں ہیں: مٹیریلزم، ایتھیزم، سیکولرزم اور ریلیٹیوزم۔ اردو میں بھی میں نے ساتھ لکھ دیا ہے تاکہ آپ اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پہلا ہے مادیت پرست۔ مادیت پرست لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز خاص ہے وہ مادہ ہے، اس کے علاوہ روح نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں روحانیت کی ضرورت نہیں۔ مادہ مٹیریلزم کے لیے جو کچھ بھی ہمیں خوشی، شادمانی، وہ مٹیریلسٹک چیزوں سے، مادی چیزوں ہی سے ملے گی۔ تو یہ ایک وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا ایتھیزم، یہ دہریت یعنی خدا کے منکر لوگ ہیں۔ تیسرا سیکولرزم، لادینیت، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مذہب ہمارا شخصی معاملہ ہے، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے مذہب کو نہ تو شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، بلکہ اجتماعی زندگی میں مذہب کا کوئی کام نہیں۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو ریلیٹیوزم، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق میرا سچ میرا ہے، آپ کا سچ آپ کا ہے، اور جتنے بھی سچ کی بات کی جا رہی ہے وہ سب صحیح ہیں، لیکن دنیا میں کوئی الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کروں، بھلے وہ اخلاقی ہو یا نہ ہو، وہ صحیح ہے کیونکہ وہ میرے لیے صحیح ہے، اور آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں ریلیٹیوزم۔ سیکولرزم کی جو بنیاد ہے بیسیکلی وہ بنی ہے یہ 4 چیزیں: سائنس، ٹیکنالوجی، ایوولوشن، تھیوری آف ایوولوشن یا ڈارونزم جس کو کہتے ہیں، اور چوتھی بات ہے پرابلم آف ایول۔ اردو میں سائنس، ٹیکنالوجی، ارتقاء کا نظریہ، یا شر یا برائی کیوں ہے۔ جب ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں، 21ویں صدی اور دعا، تو ہمیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ جب 21ویں صدی میں کسی کو دعا کے لیے کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت عجیب سوال ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی سب کچھ دے سکتی ہے۔ سائنس ہمیں اچھی صحت دے سکتی ہے، اچھا مستقبل دے سکتی ہے، ہمارے پاس اچھے ادارے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ہمیں خدا کی اور دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ان چیلنجز کے بتانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی مذہب یا ایمان کے خلاف ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ایمان سے دور کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، حالات اور واقعات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہم مسیحیوں کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانیت میں بڑھیں۔ ہم اس صدی میں بھی، اس وقت بھی خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ زبور نویس زبور 134 اور 9ویں آیت میں کہتا ہے، چکھو اور دیکھو خداوند کتنا بھلا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، جب خداوند یسوع مسیح کے پیچھے یوحنا اصطباغی کے 2 شاگرد آ رہے تھے
यस्सु ने मुड़कर उनको देखा और कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, ए रब्बी, तू कहाँ रहता है? यस्सु ने कहा, आओ और देख लो। इस सदी में भी दावत यही है, आए यस्सु के साथ शख्सी राब्ता कायम करें और रूहानियत का, नई ज़िंदगी का तजर्बा करें। दुआ हमें खुदा के पास लेकर आती है। दुआ हमें खुदा की बरक़ात से माला माल करती है। दुआ हमें एक नई ज़िंदगी देती है, जिसका तजर्बा हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम दुआ करना सीखेंगे। तो अगले सेशंस में हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम दुआ कैसे करें। दुनिया के सारे चैलेंजेस हमारे साथ हैं। हम सेकुलरिज्म, एथीज़म, रिलेटिविज़म, मटीरियलिज़म को जानते हैं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात, चैलेंजेस के बावजूद एक मसीही ईमान में कायम रह सकता है, खुदा के फजल से, दुआ के ज़रिए से। गॉड ब्लेस।